میں آپ سبھی سے ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تو مظلوم کی بددعا ظالم کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے۔ میرے آنگن میں ہے وحشت کا بسیرا افضل، مجھ کو گھر کے در و دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ کیسے دشمن کے مقابل وہ ٹھہر پائے گا، کیسے دشمن کے مقابل وہ ٹھہر پائے گا جس کو ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جو پازیب کی جھنکار کا شیدائی ہے، وہ جو پازیب کی جھنکار کا شیدائی ہے، اس کو تلوار کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ سبھی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، ذرہ برابر بھی دل میں احساس اگر زندہ ہے، تو کچھ مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے جو اس واقعے اور حادثے کو کرکٹ میچ کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر ان دنوں جو حالات ہیں وہ پوری دنیا سے کہیں بھی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی وہ منظر سن رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو ایک درد کی طرح محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کون جیتا، کون ہارا، کس کے کتنے آدمی مارے گئے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ بچ گئے، اسرائیل کی مدد کے لیے کس نے کیا بھیجا ہے، فلسطینیوں کو کتنے دنوں میں ختم کر دیا جائے گا، یہ تمام تر چیزیں لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کرکٹ میچ کی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں آپ سبھی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، ذرہ برابر بھی دل میں احساس اگر زندہ ہے، ذرہ برابر اگر دل میں ہمدردی اگر زندہ ہے، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو ان لوگوں کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھو جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اس خوف میں، اس دہشت میں جی رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا میزائل ہمارے اوپر گرے گا اور ہم بس پل بھر میں ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، پتہ نہیں ہم گھر کے باہر قدم رکھیں گے پھر واپسی ہماری ہو پائے گی یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے بچے کی کب موت ہو جائے، پتہ نہیں ہمیں کب یہاں سے اجاڑ دیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے غافل ہے، جو کر رہے ہیں اور جیسا بھی کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو دیکھ رہا ہے۔ جتنے ظالم ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ان کو سزا ملے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ان کو سزائیں نہیں دیتا۔ کچھ لوگ یہ بات بھی بولتے ہیں کہ اگر وہ لوگ اتنے ظالم ہیں، اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہا ہے، تو آخر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا ان کو؟ قرآن میں آگے ہی اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو اللہ تعالیٰ مؤخر اس لیے کرتا ہے، ٹائم اس لیے دیتا ہے، اس ایک دن کے لیے جس دن نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اس حال میں آئیں گے کہ دوڑتے ہوئے، اس حال میں آئیں گے کہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اپنی طرف نگاہیں بھی پلٹ نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نقشہ یہ کھینچا ہے کہ جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ دنیا کی عدالتیں اگرچہ کہ ان کو سزائیں نہ دیں، دنیا کے لوگ اگرچہ کہ ان کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ گرفت کرتا ہے ایسے ظالموں کو جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیسے دشمن کے مقابل وہ ٹھہر پائے گا، کیسے دشمن کے مقابل وہ ٹھہر پائے گا جس کو ٹوٹی ہوئی تلوار سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جو پازیب کی جھنکار کا شیدائی ہے، وہ جو پازیب کی جھنکار کا شیدائی ہے، اس کو تلوار کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے حالات ہیں، اور فلسطین میں جو حالات ہیں میرے بھائیوں، فلسطین میں جو حالات ہیں اس کی شاعر نے کچھ یوں ترجمانی کی ہے، آنگن میں ہے وحشت کا بسیرا افضل، مجھ کو گھر کے در و دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ شاعر نے گویا یہ کہا ہے کہ جب چاروں طرف خوف کا ماحول ہو، چاروں طرف ہاہاکار مچا ہو، چاروں طرف موت کا تانڈو ہو، تو آدمی کھانے میں، سونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، بس اسے یہ
تصور ہوتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کاش کوئی ایک مناسب جگہ مل جائے، کاش کوئی ایک پرامن جگہ مل جائے جہاں میں میرے بچوں کے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ میں پرسکون زندگی گزار سکوں۔ ارے آپ نے کیا تصویریں نہیں دیکھی ہیں؟ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں غالباً کرکٹ میچ چل رہا ہے۔ میں نے زیادہ اس کے بارے میں کوئی خبر سنی نہیں، بس یوں ہی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، پوسٹ پہ فیس بک کے اوپر دیکھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے، تبصرہ کیا ہے کہ شاید میچ ہے اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے انڈیا پاکستان کے بہت سارے لوگ اسٹیڈیم میں جائیں گے، ٹکٹ بھی دیں گے، پیسے بھی خرچ کریں گے اور پھر میچ انجوائے کریں گے۔ میں آپ سبھی سے ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کے سینے میں دل دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو فیملی دی ہے، خاندان دیا ہے، ایک محبت رکھتے ہیں، ایک باپ کی محبت ہے آپ کے پاس، ایک بھائی کی محبت ہے آپ کے دل میں، ایک بہن کی محبت ہے آپ کے دل میں، تو کم سے کم ان مظلوموں کے لیے تھوڑا سا سوچ لو، جو بیچارے بے سہارا ہیں، جن کے پاس آج کھانے کو کھانا نہیں۔ کم سے کم ایسے مظلوموں کو، ایسے لوگوں کو تم ان کے کھانے کے لیے جو ممکن امداد ہے وہ پہنچاؤ، جو بھی ذریعہ بن سکتا ہے ان کو پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو بھی آپ خیر کا کام کرو گے، اللہ رب العالمین کے ہاں ضرور اس کے اجر کے آپ مستحق بنو گے۔ اور دوسری بات میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کچھ پلان کیا ہے، کہیں جانا ہے، پیسے خرچ کرنا ہے، فضول خرچی کرنا ہے، شادیوں میں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں، اللہ کے لیے باز آ جاؤ۔ اپنے وہ پیسے جو فضول میں خرچ ہونے والے ہیں، جائز جگہ پر، جائز طریقے سے مظلوموں کے لیے وہ پیسے خرچ کرو۔ آج وہ مظلوم ہیں، پریشان ہیں، آپ تو اے سی کے روم میں رہ رہے ہو نا، آپ تو بڑے آرام سے سو رہے ہو، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن کم سے کم ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر برباد ہو گئے، جن کی عمارتیں اجاڑ دی گئیں، صدیاں لگ جاتی ہیں دوستو گھر بنانے میں، تمہیں ترس نہیں آتا ہے بستیاں جلانے میں، صدیاں گزر جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، ایک گھر بنانے میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پھر اپیل کروں گا، ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے ان گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ انہیں اپنے پناہ میں لے لے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کیونکہ یاد رکھنا، یہ بات کان کھول کر کے سن لو کہ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے، جب مظلوم کی بددعا نکلتی ہے نا، تو مظلوم کی بددعا ظالم کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ایک درد مندانہ انداز میں دوستو کہ ضرور اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان کی زندگی عطا فرمائے، اللہ ظالموں کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس واقعے اور اس جنگ کو کرکٹ میچ کی طرح دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔